بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لحن کے بارے میں کہ لحن کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر ہم کسی قسم کی کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو اسے تجوید القرآن کی روح سے لحن کہا جاتا ہے۔ تو لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ تو پہلے لحن جلی کو دیکھتے ہیں۔ لحن جلی سے مراد ہے بڑی غلطی، ظاہری غلطی، یعنی تلاوت کے دوران جو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں انہیں لحن جلی کہتے ہیں۔ اس میں ایسے ہوگا کہ حرکت کے بدلے حرکت کو بدلنا یا حرف کے بدلے حرف کو بدل دینا۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ اگر اس لفظ میں ذالک الکتاب، اس میں با کے اوپر پیش کی جگہ زیر پڑھ دیں، یا قرآن پاک میں کہیں بھی زیر کی جگہ زبر پڑھنا یا زبر کی جگہ پیش پڑھ دینا، اور انہیں حرکات کو تبدیل کرنے کی غلطیاں کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی غلطیاں ہیں کیونکہ ان سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا۔ اس میں یہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن حرکات کا فرق ہے۔ پہلے لفظ میں دیکھیں تا کے اوپر پیش ہے اور با کے نیچے زیر ہے، اور دوسرے لفظ میں تا کے اوپر زبر ہے اور با پر بھی زبر ہے۔ تو ان کا ترجمہ دیکھیں، الذین تبعوا یعنی جن کی پیروی کی جائے، اور الذین تبعوا یعنی جنہوں نے پیروی کی۔ یعنی پہلے حرف کا ترجمہ ہے جن کی پیروی کی جائے، یعنی جن کے نقش قدم پر چلا جائے، اور دوسرے کا ترجمہ بنے گا جنہوں نے پیروی کرنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا صرف حرکات بدلنے سے معنی کتنا زیادہ بدل گیا، تو اسے لحن جلی کہا جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں حرف کی جگہ حرف بدلنے سے کیا غلطی ہوگی۔ اس کی بھی مثال دیکھیں، پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اس میں اگر الذین میں ذال کی جگہ زا پڑھ دیں تو یہ حرف کے بدلے حرف کو بدلنے کی غلطی ہوگی۔ اس کو مزید ایسے سمجھیں جیسے الحمدللہ، اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اگر الحمد میں ہا کی جگہ ہا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ نعوذ باللہ ایسے ہوگا تمام دعا اللہ کے لیے۔ مطلب حرف کی جگہ حرف بدلنے سے بھی ترجمہ بہت ہی زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے لحن جلی کو دیکھا کہ حرکت کے بدلے حرکت کو بدلنا اور حرف کے بدلے حرف کو بدلنے سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ترجمہ بھی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں لحن خفی کی۔ تو ناظرین، لحن خفی سے مراد ہے چھوٹی غلطیاں یا پوشیدہ غلطیاں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں انہیں لحن خفی کہتے ہیں۔ مثلا کہیں غنہ کرنا تھا، اخفاء کرنا تھا، ادغام پورا نہیں کیا، مد کی ادائیگی کو کم یا زیادہ کر دیا، غنہ پورا نہ کیا، یا غنے کو اس کی مقدار سے زیادہ کر دیا، تو ایسی تمام غلطیاں لحن خفی کہلاتی ہیں، چھوٹی غلطیاں کہلاتی ہیں۔ تو ان سب کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو چینل کے اوپر موجود ہیں، تو ان کو لازمی دیکھیں تاکہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچا جا سکے۔ تو ناظرین، ان چھوٹی غلطیوں سے معنی تو تبدیل نہیں ہوگا لیکن اس سے قرآن پاک کی تلاوت کی خوبصورتی میں بہت فرق آ جاتا ہے، تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اگر ہم تلاوت کے دوران اس کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو خراب کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لحن جلی اور لحن خفی دونوں کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچا جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔